کرائسٹ دی ریڈیمر۔ یہ تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ یہ ویڈیو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک کے بارے میں ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب والے بٹن کو پریس کریں۔ کر دیا؟ تھینک یو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کوئی بھی معلوماتی ویڈیو مس نہ کریں تو بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی اسکول کے ایک کلاس میں استاد اپنے اسٹوڈنٹس سے پوچھتا ہے کہ ان کے خیال میں دنیا کے 7 عجائبات کی فہرست میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے۔ استاد تمام اسٹوڈنٹس کو اپنے جوابات سفید کاغذ پر لکھ کر اس کے حوالے کرنے کو کہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنی اپنی فہرست تیار کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی بنائی ہوئی فہرست استاد کو دے دیتے ہیں۔ سب اپنے اپنے علم کے مطابق دنیا کی تاریخی عمارات یا قدرت کی بنائی ہوئی عظیم چیزوں پر مشتمل فہرست بنا چکے ہوتے ہیں، مگر ایک اسٹوڈنٹ اپنا فہرست جمع نہیں کراتی۔ استاد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کی فہرست نامکمل ہے یا اس کو کوئی مدد چاہیے۔ اسٹوڈنٹ جھجک کر جواب دیتی ہے کہ اس کے خیال میں عجائبات بہت زیادہ ہیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی چیز کو اس فہرست میں شامل نہ کرے۔ استاد کے کہنے پر جب وہ اپنی بنائی ہوئی فہرست استاد کے حوالے کرتی ہے تو وہ کچھ یوں ہوتی ہے: دیکھنا، سننا، چھکنا، سونگھنا، ہنسنا، محسوس کرنا، پیار کرنا۔ استاد اس جواب کو پڑھ کر حیرت زدہ رہ گیا، اور یقیناً آپ کو بھی اس فہرست پر حیرانگی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے ان صلاحیتوں کے بارے میں غور کیا ہے کہ یہ کتنے شاندار، مفید اور حیران کن ہیں، اور دنیا کے کسی بھی عجوبے سے کم عجیب نہیں؟ اپنے خیالات اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تو چلیں اب برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں واقع اس تاریخی عجیبے کے متعلق جانتے ہیں، جس کی سجاوٹ میں تقریباً 60 لاکھ ٹائلوں کا استعمال کیا گیا۔ کرائسٹ دی ریڈیمر کی تاریخ 1850 میں شروع ہوتی ہے، جب ایک پادری پیڈرو ماریا باس برازیل کی شہزادی ایزابیل کے اعزاز میں حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی تیاری اور تنصیب کی تجویز پیش کرتا ہے، لیکن یہ تجویز رد کر دی جاتی ہے۔ پھر 1920 میں کیتھولک چرچ سے تعلق رکھنے والا ایک گروپ دوبارہ اس مجسمے کی تیاری کی مہم چلاتا ہے، جس کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بالآخر 1921 میں اس کی تعمیر کی تیاریاں مکمل کی جاتی ہیں اور 1922 میں اس کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ 9 سال کی محنت کے بعد تیار ہونے والے اس مجسمے کو زمین سے 2300 فٹ بلند چٹان پر بنایا گیا ہے۔ چٹان کے اوپر 26 فٹ اونچا پلیٹ فارم تیار کیا گیا، جس کے اوپر 98 فیٹ بلند مجسمے کی تعمیر کی گئی۔ مجسمے کے پھیلے ہوئے بازوؤں کی چوڑائی 92 فیٹ ہے۔ 635 ٹن وزنی اس مجسمے کی باہری سطح پر سوپ سٹون نامی پتھر کی 60 لاکھ تکونی ٹائلز لگائے گئے ہیں۔ مجسمے کا ڈیزائن برازیل کے انجینئر ہیکٹر ڈی سلوا کوسٹا نے تیار کیا، جس کے نوک پلک سنوارنے اور مزید نکھارنے کا کام انجینئر کارلوس اوسوالڈ نے کیا، جبکہ مجسمہ فرانسیسی مجسمہ ساز پال لانڈوسکی نامی مجسمہ ساز نے بنایا۔ ابتدائی ڈیزائن کے مطابق مجسمے نے ایک ہاتھ میں گلوب اور دوسرے ہاتھ میں صلیب تام رکھا تھا، لیکن جب کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا تو ڈیزائن کو تبدیل کر کے موجودہ شکل دیا گیا۔ مجسمے کے موجودہ ڈیزائن میں دکھایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ سب سے محبت کرتا ہے اور ان سب کے لیے اس کے بازو کھلے ہیں جو اس کی طرف آنا چاہیں۔ مجسمے کی تیاری میں
اس وقت 2,50,000 امریکی ڈالر کے برابر رقم خرچ کی گئی، جس کے لیے فنڈ برازیل کے کیتھولک کمیونٹی نے مہیا کیے۔ مجسمے کے ڈھانچے کی تیاری میں استعمال ہونے والا کنکریٹ سویڈن سے لایا گیا، جبکہ باہری سطح پر نصب سوپ اسٹون کے ٹائل برازیل کے شہر اوروپریٹو کے کان سے نکالے گئے۔ مجسمے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تیار کر کے پہاڑ کے اوپر لے جایا گیا، جہاں ان کو جوڑ دیا گیا۔ آرائشی فن یا آرٹ ڈیکو کے طرز میں بنایا گیا دنیا کا یہ بلند ترین مجسمہ ہے۔ 2003 میں سیاحوں کی سہولت کے لیے مجسمے تک پہنچنے کے لیے برقی زینے بھی نصب کیے گئے۔ بہت اونچائی پر تعمیر کیا گیا یہ عظیم مجسمہ ایک سے زائد بار بجلی گرنے کی وجہ سے نقصان کا شکار رہا ہے۔ 2008 میں اور پھر 2014 میں 2 بار اس کے اوپر بجلی گر گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی اور چہرے کو نقصان پہنچا، جس کو بعد میں ریپیئر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک شخص نے اسپرے پینٹ سے اس کا چہرہ خراب کیا، جس کو بعد میں صاف کیا گیا۔ مجسمے کے اوپری سطح پر جس رنگ کے پتھر نصب ہیں، اب وہ پتھر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہلکے گہرے رنگ کے پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجسمہ کا رنگ آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ برازیل کے سب سے مشہور تعمیر سمجھے جانے والے اس مجسمے کو 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارے نے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیا۔ 2007 میں اس کو دنیا کے 7 نئے عجائبات کی فہرست میں شامل کیا گیا، جس کو دیکھنے کے لیے تقریباً 20 لاکھ سیاح سالانہ آتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ اس کے علاوہ بھی دوسرے عجائبات کے بارے میں جاننا چاہیں تو اوپر دیے گئے لنک کو کلک کریں۔ شکریہ۔